قبالہ جادو کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ قبالہ جادو کیسے کیا جاتا ہے اور قبالہ جادو کی دور دجال، جس کو فتنہ دجال بھی کہتے ہیں، اس سے کیا کنیکشن ہے، اس سے کیا تعلق ہے، اور زومبیز کیا ہیں؟ کیا یہ ایک فرضی کریکٹر ہے یا پھر اس کی کوئی حقیقت ہے، یا پھر اس کی حقیقت آنے والے وقتوں میں ہم تمام لوگوں پہ ظاہر ہوگی؟ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اسی ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنے گھر میں اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قبالہ جادو کیا ہے؟ یہ قبالہ جادو اکثر و بیشتر آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، کتابوں میں، کچھ ویڈیوز میں، اور اپنے کچھ ایسے معاملات میں جس میں آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب ذکر کرتے ہیں کہ فلاں شخص قبالہ جادو کرتا ہے یا فلاں شخص کے اوپر قبالہ جادو ہوا ہے۔ اگر میں اس دور حاضر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس وقت UK کے اندر سب سے زیادہ قبالہ جادو ہوتا ہے، اور UK کے اندر سب سے زیادہ مسلمان جو متاثر ہوتے ہیں وہ اسی قبالہ جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور اس قبالہ جادو کی بنیاد کب، کیسے، کہاں اور کس نے رکھی، اور اس قبالہ جادو کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ چیز سمجھیں کہ قبالہ بیسیکلی ہے کیا۔ قبالہ جادو بیسیکلی ابھی میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں اس کا ذکر کیا تھا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میری ویڈیوز کہ خفیہ تنظیموں کی سازش ہے، جس میں نے سورہ قریش کے بارے میں بتایا تھا، اور ایک خفیہ تنظیموں کی سازشیں میں نے آپ کو بتائی تھیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں، یا جو میں حقیقت آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، یا جو حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس ہی خفیہ تنظیم کا تعلق قبالہ سے ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ قبالہ جادو جو ہے وہ سب سے پہلے انہی تنظیموں کے ایک باشندہ، جس کا نام مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے، جس نے رکھی تھی، لیکن میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ وقت آنے پہ ضرور بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ ویسے تو اگر ہم قبالہ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن اگر ہم ابھی 300 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم زیادہ سے نہیں، ہم صرف 300 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے ذہن تک پہنچ چکے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ 300 سال پہلے ان خفیہ تنظیموں نے اپنا ایک مرکز بنایا تھا جرمنی میں، اور جرمنی میں اپنا مرکز بنانے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ان لوگوں نے اس قبالہ کے جو معاملات تھے نا، جو جادو کے اثرات تھے، وہ آہستہ 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 جو جرمن لوگ تھے ان لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا شروع کیا۔ اگر آپ نے جرمن کی ہسٹری پڑھی ہو تو آپ اچھی طریقے سے وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ یہ کون لوگ تھے۔ انہوں نے پورے گاؤں، پورے قبیلے، پورے وہاں شہر اور پورا ملک اپنی تحویل میں لے لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سازشیں تھیں؟ نہیں، یہ وہ شیطانی قوتیں تھیں کہ جن کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول کیا تھا۔ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو پیچھے کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ قبالہ یہ ہے کیا، اور یہ کس طرح دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے۔ یہ وہ سلو پوائزن ہے جو آپ کی نسلوں کے اندر منتقل کیا جاتا ہے،
اور پھر ان کو پھر اپنے طریقوں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جب انہوں نے ان شیطانی قوتوں کے ذریعے اس ملک کو اپنے حراسے میں لیا اور اس کے بعد پھر وہ اپنی شیطانی قوتیں اور جرمنی کے اندر اپنا ایک مرکز قائم کیا، یہ مرکز چلتا رہا 18ویں صدی تک، اور اس وقت وہاں پہ یہ چیزیں اپنے عروج پہ تھیں۔ اب تھوڑا سا نا آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر میں علم سفلیات کی اگر بات کرتا ہوں تو ضروری نہیں وہ قبالہ ہے، وہ الگ ہے۔ اگر میں کالے جادو کی بات کرتا ہوں ضروری نہیں وہ قبالہ ہے، وہ ایک الگ ہے۔ اگر میں اغور کی بات کرتا ہوں ضروری نہیں وہ قبالہ ہے، وہ الگ ہے۔ عملیات سفلی الگ ہے جس کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے ہے، یعنی ایشیا سے ہے۔ اچھا، کالے جادو کی اگر میں بات کرتا ہوں تو کالا جادو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس کی بنیاد عرب میں رکھی گئی تھی، یعنی کہ جو عرب کے جو ارد گرد کے جو شہر تھے نا، جیسے مصر ہو گیا، دوسرے شہر ہو گئے، یہ کالا جادو بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا تو یہ عرب کا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر میں اغور کی بات کرتا ہوں تو اغور جو نا یہ بھی ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اگر قبالے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ قبالہ جو ہے نا، اگر اس کی میں ہسٹری دیکھوں تو اس کی ہسٹری بنی اسرائیل سے ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ لیکن یہ پروان کب چڑھا؟ اب میں آپ کو اپنے اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ سب آپ کو سمجھانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہم اس چیز میں پہلے یہ ڈیفائن کر لیں کہ یہ سب علم الگ الگ ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے شاگردوں کا علم ایک محدود ہو، میں آپ کو بالکل ایک وسیع علم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، کہ تاکہ آپ کی نالج، آپ کا علم بالکل وسیع ہو، تاکہ آپ کو نالج آپ کو وسیع ہو، تاکہ آپ اس علم کی بنیاد پہ آپ بہت سارے کاموں میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اب میں قبالہ جادو کی طرف آتا ہوں۔ قبالہ جادو بیسیکلی جو ہے نا، یہ ایک خفیہ جو تنظیم ہے نا، اس کا ایک خاص گروہ ہے۔ اچھا، وہ خاص گروہ قبالہ جادو کس طرح کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ایسے سمجھاؤں کہ اگر کوئی عام بندہ شخص میری ویڈیو دیکھتا ہے نا، تاکہ اس کے سمجھ میں آ جائے، اور جو میرے خاص لوگ ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یا میں کیا ان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میری ہر ویڈیو عام لوگوں کے لیے ہے، خاص تو میرے اپنے ہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں عام لوگوں کے لیے ہوں۔ تو قبالہ جادو جو ہے نا، بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ شیطانیت، یعنی کہ شیطان، اس کا قرب پانے کے لیے ہے۔ اچھا، اب ایک ہوتا ہے کہ شیطان سے مدد لینا، شیطان کو پوجنا، اس کو عبادت کرنا، جیسے اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ اے ابن آدم، ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت کو نا، ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا تھوڑا سا، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب ایک وہ ہوتا ہے کہ جو شیطان کو پوجا جاتا ہے۔ شیطان کو پوجنے سے مراد یہ نہیں کہ شیطان کی عبادت کی جاتی ہے، بلکہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے طریقہ کار کیے جاتے ہیں کہ جیسے وہ ہم پر مہربان ہو، یعنی کہ ہمارے کام آئے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ ایک طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے جو عموماً جس کو کہتے ہیں کہ یہ عام جادو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک ہوتی ہے شیطان کی قوت، یعنی کہ یہ وہ قوت ہے جو اگر ہم جس کے بارے میں کہیں تو یہ کسی کی قوت کو آپ اپنے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ قوت کسی کی ہے لیکن آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ عام جادوؤں میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن قبالہ میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ قبالہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اپنی شیطانیت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی ویڈیوز کے اندر میں نے ایک بات بتائی تھی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک اس کا شیطان ہمزاد پیدا ہوتا ہے، یعنی اس سے جو شیطان پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک وہ شیطان کہ جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں وہ الگ ہے، اور ایک وہ شیطان جو آپ کے اپنے اندر موجود ہے، جس کے بارے میں حدیثوں سے ہمیں ملتی ہے بات۔ قبالہ جادو کے اندر جو ہمارے اپنے اندر کا جو شیطان ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں ہمزاد،
آئی بات سمجھ؟ اچھا، اس ہمزاد کا کانسیپٹ، اس شیطان کا کانسیپٹ دنیا کے ہر مذاہب میں ہے. وہ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، حقیقت جانتے ہیں، اور یہ حقیقت ہی ہے. اچھا، قبالے میں اس کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو بالکل قوالی کی بنیاد بتا رہا ہوں جو آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی کسی سے، کہ اس کی بنیاد کیا ہے. ٹھیک ہے، اور میں پھر اس کو بتاؤں گا آگے جا کے کہ وہ جو ہمزاد ہوتا ہے نا، وہ جو شیطان ہوتا ہے نا، یہ اس کو جگاتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں، انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، ایک وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کا زیر ناف نیچے ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہماری یہ ناف ہے نا، اس کا نچلا جو حصہ ہوتا ہے نا، ایک حصہ اس کا یہ ہے. کس کا حصہ ہے یہ ان شیطان کا حصہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا، یعنی کہ جو غیر مذاہب سے جن کا تعلق ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ اب ایسے دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں مذاہب ہوں گے. آئی بات سمجھ؟ اگر وہ اپنے نفس کے اوپر ریاضت کرتے نا تو وہ زیر ناف نیچے کریں گے. اچھا، اب ہم مسلمان جب نفس کے اوپر ریاضت کرتے نا تو ہمارا جو نفس ہوتا ہے نا، وہ قلب اور روح کے بیچ میں ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمزاد. آئی بات سمجھ میں؟ وہ شیطان جو انسان کے ساتھ پیدا ہوا ہے، جو زیر ناف ہے نیچے، قبالہ جادو کے اندر اس کو جگایا جاتا ہے. یہ سب سے پہلے ان کو یہ تربیت دی جاتی ہے، یہ طریقہ کار سمجھایا جاتا ہے کہ اس کو کیسے جگائیں گے. جس طریقے پہ ہم مسلمان ریاضت کرتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ جیسے ہمارے اندر لطیفہ نفس ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے، روح ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، خفی ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے قبالہ جادو کے اندر، انہی کے اندر اب ہمارے اندر کتنے لطائف ہوئے؟ لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، اور ایک ہے جو صرف اور صرف خاندان قادریہ کا ہے، جو خفی الاخفا کہلایا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ 7 ہو گئے، یہ جس کے اندر باقاعدہ ہم مسلمان اس پہ ریاضت کرتے ہیں، جس کو سلطان الاسقار بھی کہا جاتا ہے. اب میرا موضوع اس وقت قبالہ کا ہے، تو میں آپ کو یہ اس وقت سمجھا رہا ہوں کہ یہ لوگ اس کو بالکل معکوس طریقے سے کرتے ہیں قبالہ کے اندر. اچھا، اسی طریقے سے جو زیر ناف جو نفس ہے ان کا، جو شیطان ہے ان کے اندر جو موجود ہے، اس کے بھی یہ 7 درجہ بندی کرتے ہیں. ہم اوپر کی طرف بڑھتے ہیں، یہ نیچے کی طرف بڑھتے ہیں، یہ مقام اسفل کی طرف جاتے ہیں، اور ہم مقام اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں. آئی نا بس سمجھ میں؟ اب سب سے پہلے یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو زیر ناف جو نفس ہوتا ہے نا، یہ اس شیطان کو جگاتے ہیں. اچھا، وہ شیطان کیسے جاگتا ہے؟ سب سے پہلے یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر، جس کے اندر یہ جگانا مقصود ہوتا ہے، اس کے اندر یہ بے حیائی پیدا کرتے ہیں، فحاشی پیدا کرتے ہیں. ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے دین میں منع کیا جاتا ہے. چلو خیر، میں ابھی اپنی بات نہیں کرتا، میں ابھی صرف ہم قبالہ بھی رہتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم اپنے اس طرف آئیں گے، اصل مقصد کی طرف. یہ لوگ جو کرتے ہیں نا، یہ بیسیکلی اس شیطان کو جگاتے ہیں جو زیر ناف ہوتا ہے. اچھا، یہ شیطان اس وقت جاگتا ہے، اس وقت طاقتور ہوتا ہے کہ جب وہ بے حیائی کے کام کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں. ان کے اندر ایک طریقے سے یہ ایک بے حس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر حس ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر. آئی بات سمجھیں؟ یہ بالکل بے حیا ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہ ایسا کرنے کے بعد یہ لوگ اپنے آپ کو بالکل کر لیتے ہیں مخصوص. آئی بات سمجھ؟ اچھا، ان کی جو بے حیائی ہوتی ہے نا، وہ دنیاوی مقاصد اور دنیاوی اعتبار سے بالکل ہٹ کر ہوتی ہے، ایک الگ طریقے سے ہوتی ہے. اب دنیاوی بے حیائی یہی ہے نا کہ انسان غلط چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، غلط کام اپنی آنکھوں سے کرتا ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ یا کوئی غیر فطری یا غیر معیاری یا کوئی ایسی چیز جس کو اسلام کے اندر سخت منع کیا جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ بے حیائی کے اندر آتا ہے. اچھا، ان کے معاملات کے اندر یہ ہوتا ہے
کہ یہ باقاعدہ طور پر کیا اپنے آپ کو مخصوص کر لیتے ہیں اور ان چیزوں سے روک دیتے ہیں اپنے آپ کو. یعنی کہ وقتی طور پہ ظاہری معاملات کے اندر یہ ان چیزوں کو روکیں گے. اپنے اندر جو یہ شیطانی جو قوت ہوں گے نا، یہ انہی اسم کے ذریعے، جس اسم کا میں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں ذکر کیا تھا، اس سے ذریعے اس کو جگاتے ہیں. آئی بس سامنے. جب وہ اندر کا جو شیطان جاگتا ہے نا، تو وہ اس کے اندر استدراجی قوتیں پیدا ہوتی ہیں. اب وہ جب اس کے اندر استدراجی قوتیں پیدا ہوں گے نا، تو وہ اس کے ذریعے ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے، وہ اس کے ذریعے پانی میں بھی چل سکتا ہے. آئی بس سمجھیں. وہ اس کے ذریعے ایک لمحے میں سفر بھی طے کر سکتا ہے، وہ اس کے ذریعے سب کچھ کر سکتا ہے. ہر ایک وہ کام کر سکتا ہے جو اگر میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا، ہر وہ کام کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو وہ قوت حاصل ہے. اچھا، شیطان کا کنیکشن جو ہوتا ہے نا، وہ ڈائریکٹ انسان سے، اس شیطان سے ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ جس کو حمزات کہا جاتا ہے. شیطان کا ڈائریکٹ کنیکشن اس سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کنیکشن، وہ پیغامات پھر انسان کی پوری باڈیز میں پھیلتے ہیں. آئی بس سامنے. اب یہ لوگ اپنے آپ کو ایک جگہ محدود کر دیتے ہیں، یعنی کہ پوشیدہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ اپنے ہی طریقے سے لوگوں کی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کی تعلیم کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو وہ کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا یہ ان کا ایک خاص گروہ ہے کہ جو یہ صرف مخصوص لوگوں کو چنتے ہیں اس کی حد تک لے جانے کے لیے. اچھا، جب یہ اس شیطان کو جگا لیتے ہیں نا، تو وہ شیطان جو ہوتا ہے نا، پھر وہ ایک صورت اختیار کر کے ان کے سامنے آ جاتا ہے. آئی بس سامنے. جب وہ شیطانی قوت ایک اختیار کر کے سامنے آ جاتی ہے نا، اس کے اندر ان کو ایک ایسے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے کہ جس کے ذریعے ان کو شرک بھی کرنا پڑتا ہے. شرک کے ساتھ ساتھ ان کو ایسے کام کرنا پڑ سکتے ہیں، ایسے کام کرنا پڑتے ہیں کہ جس سے ان کے ایمان تو خیر ان کے ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بالکل اس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو شیطان ہی بن جاتے ہیں یہ. آئی نا بات. یہاں سے قبالہ کا آغاز ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں. یہاں سے آغاز ہونے کے بعد اچھا، جب یہ شیطان جو یہ لوگ جگا لیتے ہیں نا، پھر یہ لوگ اس کے ذریعے جو کام کرتے ہیں پھر وہ بہت خطرناک کام ہوتے ہیں. اب انہی شیطان کے ذریعے یہ لوگ دوسرے شیاطینوں کو جگاتے ہیں. یعنی کہ یہ پھر ان لوگوں کو جگاتے ہیں جو قبالہ کے علم میں ماہر تھے اور وہ مر گئے. ان کو پتہ ہے کہ اس کو ہم نے یہاں دفنایا ہے. پھر یہ اپنے شیطان کے ذریعے اس شیطان کو جگاتے ہیں اور اس کی قوت کو اپنے اندر سلب کر لیتے ہیں. ایسے قبالہ جادو کی جو نا پاور بڑھتی چلی جاتی ہے. آئی بس سمجھ. اچھا، قبالہ جادو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا تعلق جو نا سب سے پہلے جو نا انسان کے آئی کانٹیکٹ سے ہوتا ہے. قبالہ جادو کرنے والا جو نا جب کسی کو دیکھے گا نا تو اپنے کسی خاص مقصد کے لیے دیکھے گا، ورنہ وہ نہیں دیکھے گا. یعنی کہ اپنی نگاہیں انسان کے اوپر سے ہٹا کے رکھتا ہے وہ، اور جس کے اوپر اس کی نگاہ پڑے گی نا، یہ سمجھ لو کہ وہ اس کو اپنے ماتحت کر لے گا. اس کو پھر وہ جو پیغام دے گا وہ کرنے شروع کر دے گا، اس کو جو آرڈر دے گا وہ کرنا شروع کر دے گا. اگر مثال کے طور پہ ایک شخص قبالہ جادو کرنے والے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے فلاں شخص کے اوپر آپ ایسا ایسا کرو، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے خالی تصویر منگانی ہے، تصویر کو دیکھنا ہے، اور تصویر کے ذریعے دیکھتے 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 اپنی وہ شیطانی قوتیں تصویر کے ذریعے اس انسان کے اندر منتقل کر دیتا ہے. انسان کے اندر وہ سمٹم پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ میں حقیقت بات بتا رہا ہوں آپ کو. ایسے کئی کیسز میرے سامنے آئے ہیں. اچھا، پڑھنا پڑھانا تو دور کی بات ہوتی ہے، وہ اپنی جو ان کے سینس ہوتے ہیں نا، جو ان کی جو شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، یہ اپنی قوتیں منتقل کرتے ہیں. اب جب یہ اپنی قوتیں منتقل کرتے ہیں نا، تو یہ شیطانی جو قوت ہوتی ہے نا، یہ بھی باقاعدہ طور پہ ایک نیگیٹو ریز کے ذریعے منتقل ہوتی ہے. کس جگہ؟ جہاں پہ وہ منتقل کی جائے. آج آپ جدید ریسرچ دیکھ لیں کیا ہے. میں آپ لوگوں سے کہتا رہوں کہ پازیٹیو ریس ہوتی ہے، نیگیٹو ریس ہوتی ہے، جو انسان کے جسم کے اندر سے نکلتی ہے. اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ پازیٹیو ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو وہ نیگیٹو پیدا کر دیتی ہے انسان کے اندر. شیطانی قوت کا تعلق ان نیگیٹو ریز کا ہے. ابھی ہم صرف بات کر رہے ہیں قبالہ کی. اچھا،
یہ لوگ اس طرح اپنی جو قوتیں ہوتی ہیں نا یہ اس طریقے سے منتقل کرتے ہیں. اچھا جس کے ذریعے یہ قوت منتقل کی جاتی ہے نا اس کے اندر کچھ سمٹم پیدا ہونے لگتے ہیں. آئی بس کچھ نشانیاں ان کے جسم کے اندر آنے لگتی ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہوگی کہ اس شخص کو جس کے اوپر یہ قبالہ جادو کیا جاتا ہے، اچھا یہ جادو ہی کے زمرے میں آئے گا، یہ ذہن میں رکھنا. ہاں اچھا اس کو اتارا بھی بڑے سنبھال کے بڑے کنٹرول سے کر کے جاتا ہے. یہ ایسے بھی نہیں اترتا، ہر عام بندہ اس کو نہیں اتار سکتا قبالہ جادو کو. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا. اور اگر کوئی عام شخص اس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے نا تو الٹا اس کو بھی نقصان ہوتا ہے اور جو مریض ہوتا ہے اس کو زیادہ ہوتا ہے. دونوں نقصان اٹھاتے ہیں اس صورت میں. ہاں اس چیز کا بڑا خیال رکھنا. اچھا اب وہ جو نشانیاں پیدا ہوتی ہیں نا سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ اس کو نا غنودگی آنے شروع ہو جائے گی، یعنی کہ بلا وجہ کی نیند آنی شروع ہو جائے گی. یعنی کہ ابھی وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے سو کے اٹھا ہوگا پھر وہ سونے اس کو ایسی غنودگی ہوگی کہ وہ جیسے فریش نہیں ہے. یہ اس کی بالکل ابتدا ہے، بالکل ابتدا ہے. میں آپ کو بالکل ابتدا سے لے کے چل رہا ہوں اور پھر اس کے انتہا تک بتاؤں گا آپ کو. بالکل ابتدا یہ ہے کہ آپ کو غنودگی آنے شروع ہو جائے گی. اچھا دوسری سمٹم آپ کے اندر دوسری نشانی یہ پیدا ہو جائے گی کہ آپ کا دل نہیں لگے گا. آئی بات سمجھ میں. اور آپ کو بلا وجہ گھر والے باہر والے آپ کو برا لگنے لگیں گے، آپ الکسانے لگیں گے ان سے. جیسے کہتے ہیں نا بور ہو جانا، آپ بور ہونے لگیں گے. آئی بات سمجھ میں. اور پھر بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان کے جھگڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. اچھا پھر انسان کے جسم کے اوپر ہلکے ہلکے سے دھبے ہونے شروع ہو جائیں گے بلیک کلر کے. اچھا دھبے یہ مختلف اوقات میں چینج ہوتے رہیں گے. کبھی یہ بلیک ہو جائیں گے، کبھی یہ جیسے نیل پڑ جاتا ہے نا جسم کے اوپر، کسی چیز کو مارا اگر جاتا ہے تو نیل پڑ جاتا ہے، اس قسم کے دھبے ہو جائیں گے. پھر یہ ریڈ ہو جائیں گے. یہ اپنی ماہیت چینج کرتے رہیں گے کیونکہ یہ انہی شیاطین کا اثر ہے. کیونکہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان جو نا انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اس کے خون میں، اور خون ہمارا حرام ہی اسی وجہ سے ہے. اچھا قبالہ کے جادو کے ذریعے جو وہ شیطانی قوت انسان کے اندر منتقل کی جاتی ہے نا تو وہ اس کے خون کے اندر شامل کی جاتی ہے. اس لیے اس کا علاج کرنا مشکل ہوتا ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا اس کا علاج. اب جب وہ قبالہ کے ذریعے شیطانی قوت کے ذریعے جب وہ اس کے خون کے اندر وہ چیز شیطانیت شامل کی جاتی ہے نا تو یہی دھبے پڑنے شروع ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. آئی بات سمجھ میں. اچھا پھر یہ کیفیت ہو گئی. اچھا پھر ظاہری معاملات گھر کے اندر بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں. ظاہری معاملات بگڑنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ لڑائیاں ہونا، کھانا نہ اچھا لگنا، بھوک نہ لگنا، کھانا رکھا ہوا ہے نہیں کھانے کا دل کرنا، گوشت سے بدبو آنا لگنا، کچے گوشت کی بدبو آ رہی ہے اگر گھر میں کبھی مچھلی کی بدبو آ رہی ہے، کبھی اس طریقے کی بدبو آ رہی ہے، کبھی کسی چیز کی بدبو آ رہی ہے، اس کو پھر وہ بدبو آنی شروع ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو شیطان ہے نا جو وہ اس قوت کے ذریعے اس کے اندر منتقل گئی ہے پھر وہ اپنا رنگ دکھانا شروع کرتا ہے. کیونکہ جب ایک چیز دوسری چیز کے اندر داخل ہوتی ہے نا تو پھر وہ چینجنگ کرتی ہے اپنی ماہیت کو. اب یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر پانی کا گلاس رکھا ہوا اس میں آپ نے تھوڑا سا دودھ ڈال دیا تو تھوڑی دیر بعد پانی کا کلر بالکل چینج ہونے شروع ہو جائے گا. اسی طرح جب وہ شیطانی قوت جب اس کے اندر منتقل کی جاتی ہے قبالہ جادو کے ذریعے پھر اس کے اندر وہ آہستہ 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 وہ اپنا رنگ دکھانے لگتا ہے، اپنا اثر دکھانے لگتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اپنے جسم میں سے بدبو آنے لگتی ہے. آئی بات سمجھ. اور بدبو اتنی گندی ہوتی ہے کہ اس چیز کی کوئی حد نہیں ہوتی. اور پھر جب اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے نا پھر یہ بدبو دوسرے لوگوں کو بھی آنے شروع ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں. اب یہ اس طرح وہ آہستہ 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 جسم کے اندر منتقل ہوا. منتقل ہونے کے بعد پھر سب سے بڑا نقصان یہ کرتے ہیں کہ یہ نا کوئی موذی امراض کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. کیونکہ اس کی بھی قبالہ جادو کی جو قوت ہوتی ہے نا اس کی بھی اپنی ایک صورت ہے. جس طرح وائرس کی ایک صورت ہوتی ہے، بیکٹیریاز کی اپنی ایک صورت ہوتی ہے، وائٹ سیلز کی ایک صورت ہوتی ہے، ریڈ سیلز کی ایک صورت ہوتی ہے، اس طرح ان شیطانی قوتوں کی بھی ایک صورت ہوتی ہے.
اور وہ اتنی لطیف ہوتی ہے مائکروسکوپ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کو نہیں دیکھ پاتی، کیونکہ وہ ان خون کے ذروں کے اندر شامل ہو جاتی ہے اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں میں کہ قبالِ جادو کی جو قوت کی تاثیر ہے۔ اچھا، اب جب وہ کوئی موذی امراض کی صورت اختیار کر جاتا ہے، موذی امراض کی صورت اختیار کر جاتا ہے، پھر یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر وہ بیماریاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، پھر وہ بیماریوں کی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس سے وہی انتقام ہو جاتا ہے جو جس مقصد کے لیے جو شخص کرتا ہے، وہ اپنے انتقام کو پہنچ جاتا ہے، وہ اس کا اپنا انتقام لے لیتا ہے۔ لیکن جس شخص کے ساتھ یہ سارے سمٹم، یہ ساری نشانیاں ہو رہی ہیں، اگر اللہ نہ کرے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی اس کا ایک شہادت کا ایک درجہ ہے۔ لیکن وہ دنیا کے اندر وہ تھوڑی اذیت و تکلیف اٹھاتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ اگر میں اب آپ کو اس کے علاج کا طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا اس کا، پہلے قبالہ جادو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قبالہ جادو کی جو بنیاد، جو ابتدا ہے وہ کس طرح کرتے ہیں اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے جو درجے ہیں نا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وقتاً فوقتاً وہ درجے بھی بتاؤں گا۔ ابھی تو میں نے بتایا زیر ناف کے ذریعے جس شیطان کو وہ جگاتے ہیں، آئی بس سمجھ میں؟ اس طرح پھر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں آپ کو بتاتا رہوں گا، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا جو آگے کے جو معاملات ہیں پھر یہ کس طرح اپنے عروج کو پہنچاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں قبالہ جادو لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے خطرناک جادو ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اگر ہم جادو کی دنیا کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ ایک انتہائی قوت کا مالک ہوتا ہے، آئی بات سمجھ، کیونکہ اس میں ایک شیطان کی بھی قوت موجود ہوتی ہے اور ایک اس شیطان کی بھی قوت موجود ہوتی ہے جو انسان لے کر پیدا ہوتا ہے، آئی بات سمجھ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبالہ جادو کرنے والوں کی شناخت۔ اس وقت اگر دور حاضر کی اگر ہم بات کریں گے نا تو قبالہ جادو سب سے زیادہ افریقہ میں ہو رہا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ کیونکہ افریقہ کے اندر جو جنگلات ہیں، یہ جو ویرانیت کی جگہ ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں اپنی پروان کو چڑھتی ہیں، پھر وہاں سے یہ دنیا بھر میں پھیلتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے بھی آپ کو کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے جو لوگوں کے ذریعے، وہ UK ہے، وہاں پہ لوگ قبالہ سے زیادہ متاثر ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبالہ کرنے والے کی شناخت کیا ہے۔ جو قبالہ جادو کرتے ہیں نا، وہ خاص ایک تنظیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے مختلف تنظیموں کی مختلف نشانیاں ہوتی ہیں، یا تو وہ ظاہر کر دی جاتی ہیں یا پھر وہ پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اچھا، قبالہ کرنے والوں کی نشانیاں ابھی پوشیدہ ہیں، لیکن میں چند نشانیاں آپ لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہوں۔ ان کی جو کمر ہوتی ہے نا، اس کی پشت کے اوپر، یعنی کہ جو ان کے نیچے جو کمر کا حصہ ہوتا ہے، یہاں پہ ایک ٹیٹو بنا ہوا ہوگا، آئی بس سمجھ میں؟ اور ٹیٹو جو ہوگا نا وہ خاص ایک شکل ہوگی۔ اچھا، بعض لوگ اس کو اپنے کمر جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، وہ اس جگہ پہ بنواتے ہیں جس جگہ وہ اس کو اپنا مسکن کہتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ جسم کے اندر کہیں بھی بناتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص ایسی شکل ہے کہ جس جو ایک یہ پیغام دیتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہ ہم اس کے جسم کا ایک حصہ ہیں، وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ یہ وہ خاص ٹیٹو ان کے بنا ہوتا ہے، اور وہ ٹیٹو ایک مرد کی صورت میں ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، دوسری بات، یہ تو ایک ایسی نشانی ہوتی ہے جو انسان آسانی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اب دوسری شناخت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر جو نا ایک ویرانیت سی ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کسی کا پھیکا پن ہو جانا، یعنی کہ اس کی آنکھوں سے ایک دہشت، ایک خوف سا طاری ہونا۔ آپ جب کسی قبالہ کرنے والے کی آنکھوں کو دیکھیں گے نا تو اس کی آنکھوں سے آپ کو خوف محسوس ہوگا۔ آپ کے اندر کی جو روحانیت ہے نا، آپ کے اندر کی جو نورانیت ہے، آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو سینس ہوتے ہیں نا، پھر وہ انسان کے اندر جاگتے ہیں، جو پازیٹیو ریز ہوتی ہیں، جو پازیٹیو۔
یعنی کہ آنکھوں میں ویرانی، ڈر و خوف، وحشت، اس کو نہیں جو کرتا ہے، اس کو جو دیکھتا ہے اس کو ہوتی ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ تو یہ اس کی شناخت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے جسم کے قریب میں سے جسم میں سے بدبو آنی شروع ہو جائے گی، اور ایسی بو آئے گی جیسے غلاظت کی بو ہوتی ہے۔ اور جو لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں یا سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں، وہ ان کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ آئی بس سمجھ میں؟ وہ جو یہ طریقہ کار کرتے ہیں ان سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں نا، اور کوئی شخص قبالہ کرنے والا یا کوئی بھی جادو کرنے والا اس پہ جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ جادو آتا ضرور ہے اس کے پاس، جس کے نام پہ کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ سورہ قریش کی روحانیت کو وہاں دیکھتا ہے نا، پھر وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ پھر جب وہ واپس لوٹے گا نا تو اس کو شدید نقصان ہوتا ہے جس نے جادو کروایا ہوتا ہے۔ لیکن اس حد تک پہنچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایک وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ آپ ضرور پہنچیں گے۔ میں جب بھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں میں آپ کو سورہ قریش کی زکوٰۃ کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا، سورہ قریش کے ذریعے اس کی دعوت کے طریقے بھی سمجھاؤں گا، سورہ قریش باموکل بھی میں آپ کو کراؤں گا، اور سورہ قریش کے آپ کے سارے طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اچھا، میں ہر ایک عام شخص کو بھی سورہ قریش کی اجازت دیتا ہوں، اور سورہ قریش پڑھنے کا اس کو میں حکم دیتا ہوں کہ وہ سورہ قریش پڑھے۔ سورہ قریش پڑھیں، اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ فائدہ ہی ہے آپ کا اس کا۔ کم سے کم 40 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 313 مرتبہ کی تعداد 40 دن مکمل کر لیں۔ اس کے بعد پھر ہم سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو سورہ قریش جو لوگ پڑھتے ہیں نا، وہ ہمیشہ ان تمام فتنوں سے محفوظ رہیں گے، ان تمام شیطانوں سے محفوظ رہیں گے۔ آئی بس سمجھیں؟ اب میں اپنے کام کی بات کرتا ہوں آپ کے۔ اب ہم بات کرتے ہیں زمبیز کی۔ یہ زمبیز کیا ہیں؟ کیا حقیقت ہے ان کی؟ آپ نے اکثر و بیشتر ہالی ووڈ کی اکثر موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں اور پھر ان جیسی وہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں، پھر وہ دوسرے کو کاٹتا ہے، پھر وہ جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا یہ آپ کے لیے ایک پیغام ہے، یا فقط صرف اور صرف یہ ایک مووی ہے جس کو لوگ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، یا پھر اس کی حقیقت ہے کوئی؟ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو بھی چیز بناتے ہیں نا، یہ حقیقت کے بہت قریب تر ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، مانتے ضرور ہیں لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے زمبیز کے ذریعے آپ کو ایک پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں ایک بیماری نے زور پکڑا، اور اس بیماری کے ساتھ ساتھ پوری دنیا لپیٹے میں آ گئی، اور یہاں تک ہوا کہ پوری دنیا کا جو کاروبار، جو روزمرہ کی زندگی تھی، وہ متاثر ہو گئی، اور اس حد تک متاثر ہو گئی کہ یہاں تک کہ جو کچھ ممالک تھے وہ دیوالیہ ہو گئے۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر لوگ اپنے واپس روٹین پر آ رہے ہیں، لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں جن کو ان کو حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی جانب لوٹ رہے ہیں۔ آئی بس سمجھ میں؟ اب میں بات کرتا ہوں آپ کو زمبیز کے اوپر کہ زمبیز بیسیکلی ہے کیا اور یہ ہوگا کیا۔ زمبیز کوئی شیطان نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بیسیکلی انسان کو ہی شیطان بنایا جائے گا، یعنی تو کوئی شیطان آسمان سے اتر کے نہیں آئے گا، یعنی کہ شیطان کی جو شیطانیت ہے نا وہ نہیں آئے گی، یہ انسان کو ہی شیطان بنایا جائے گا۔ وہ کیسے بنایا جائے گا؟ میں آپ سے تھوڑا سا وقت چاہوں گا تاکہ آپ اس کی حقیقت کو بھی سمجھ لیں۔
اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو میری ریسرچ ہے، جو میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے، جو میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، اور جس فتنے کی انبیاء کرام نے باقاعدہ طور پہ پناہ مانگی گئی ہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فتنہ دجالی ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ میں کچھ باتیں کھل کر تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو بند لفظوں میں اتنا کچھ سمجھا دوں گا کہ ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی کہ اس کی اصل ہسٹری ہے کیا، اور یہ زمبیز ہوگا کیا۔ یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، لیکن میری ایک ریسرچ بھی ہے۔ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اور یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، باقی واللہ عالم بالصواب، کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آنے والے وقتوں کے اندر جس طرح مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں، اس طرح مختلف بیماریاں پھیلیں گی۔ اس بیماری کی نوعیت، جب وہ وائرس انسان کو لگے گا، سب سے پہلی کیفیت اس کے اندر یہ پیدا ہوگی کہ اس کے اندر حس ختم ہو جائے گی، یعنی کہ وہ بے حس انسان ہو جائے گا۔ اچھا، بے حس انسان سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ زمبیز کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کرو نا تو بنتا ہے بے حس انسان، یعنی کہ انسان کے اندر وہ حس ختم ہو جائے گی جس کا تعلق حیا سے ہے، جس کا تعلق شرم سے ہے۔ ابھی ہم حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں، ابھی ہمیں احساس ہے، ہمارے اندر یہ حس ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری بہن ہے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ اس بیماری کے ذریعے جو یہ بیماری پھیلے گی، آپ کے اندر سے سب سے پہلے یہ حس ختم کرائی جائے گی کہ جس سے انسان کے اندر بے حیائی پیدا ہو جائے گی۔ میں آپ کو بالکل اینڈ تک لے کے جاؤں گا، چل اس ابتدا سے رہوں کہ جس بیماری کی ابتدا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پوری انتہا تک لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ حقیقت ہمارے ساتھ چل کے آ رہا ہے، یہ ہے کیا بیماری۔ آئی نا بس سمجھ میں؟ ہمارے اندر یہ حس ختم کر دی جائے گی، ہم بے حیا ہو جائیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، اگر تم حیا نہ کرو تو تمہیں جو دل آتا ہے کرو۔ یعنی کہ جب تم حیا کرنا چھوڑ دو گے نا تو پھر تم جو چاہے کرو گے، بے حیا ہو جاؤ گے، پھر تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ تو ہمارے اندر سے اس حیا کو ختم کیا جائے گا اس بیماری کے ذریعے، ہمارے اندر شہوت کو جگا دیا جائے گا۔ اگر دوسرے لفظوں میں آپ سے کہوں کہ ہمارے اندر جو نا سیکچول جو پاورز ہوتی ہے نا، جو قوت ہوتی ہے، جو حس ہوتی ہے، جو آپ کے سینس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس چیز کو جگایا جائے گا اس بیماری کے ذریعے، اور اس کا غلبہ آپ کے اوپر اتنا آ جائے گا کہ آپ کے اندر یہ احساس نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں کہ کون بیٹی ہے، کون ماں ہے، کون بہن ہے، کون بیوی ہے، کون غیر عورت ہے، کیونکہ یہ بیماری کے ذریعے آپ کے اندر منتقل کیا جائے گا۔ جب یہ چیز آپ کے اندر پیدا کی جائے گی، پھر اس کے اندر پھر آپ کے اندر یہی بے حیائی پیدا ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک بڑے راز کی بات بتا رہا ہوں، اب آپ سمجھیے گا تھوڑا سا۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی نا آپ کے اندر، پھر ظاہر سی بات ہے، پھر انسان نہیں، پھر وہ شیطانیت کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ خود ایک شیطان بن جائے گا، یعنی کہ بے حس انسان۔ جس کے اندر یہ بیماری ہوگی، پھر اس کے اندر جب اس بیماری کی انتہا ہوگی، اچھا یہ وہ سلو پوائزن ہوگا تو انسان کے اندر بالکل آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سے ورک کرے گا۔ یہ ایک دم آپ کے جسم کے اندر حل نہیں ہوگی،
یہ ایک دم آپ کے خون کے اندر شامل نہیں ہوگی، ہے ایک دم اس کا اٹیک نہیں ہوگا۔ اب یہ وہ چیزیں جو آپ کے سینس کو ڈیپینڈ کرتے ہیں، یہ اس کو اپنے کنٹرول میں کریں گی یہ بیماریاں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جب یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی نا، جب یہ اپنی انتہا کو پہنچے گی تو انسان کے جسم کے اندر بیماریاں پیدا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے اندر بیماریاں ایسے پیدا ہو جائیں گی، سب سے پہلے اس کو اسکن کی بیماریاں پیدا ہونی شروع ہوں گی، کیونکہ اس کا اثر انسان کے اسکن پر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی شیطانیت جو انسان کے اندر جسم میں داخل ہوں گی، یا وہی وائرس یا وہی بیماری جو انسان کے اندر منتقل ہوگی، تو وہ انسان کے جسم کے اندر کھال پھٹ کے نکلے گی، وہ چاہے پھوڑے کی صورت میں ہو، چاہے دانے کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ اچھا، اس کے اندر بھی شدید ایک بدبو پیدا ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، یہ وہی بیماری ہے کیا جو انسان کو لگی ہے۔ اب جب اس کی انتہا یہ ہوگی نا، پھر اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ وہ اب یہ وائرس آہستہ آہستہ اثر کرے گا، یعنی کہ یہ وہی سلو پوائزن ہے۔ اچھا، اس بیماری کا تعلق اور اس سے پہلے جو میں قبالہ کا بتا رہا تھا، جو طریقہ کار تھے جو سینس کے ذریعے شیطانی قوت کو منتقل کرتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ منتقل کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ اس کا تعلق کیسے ہے، بالکل ایسے جیسے یہ ہاتھ یہ مل گئے، سمجھ گئے آپ؟ ہاں۔ اب وہ وائرس جب آہستہ آہستہ انسان کے جسم کے اندر صلاحیت کرے گا، اپنا اثر پیدا کرے گا، جب یہ اپنی شدت کو جائے گا، اور جب شدت کو جائے گا، پھر اس کے درد کے اندر جسم میں درد کی اتنی شدت ہوگی اس کی کہ وہ جو نا اس کے ہاتھ پیر مڑنے شروع ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں شیزوفرینیا کا اگر کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، یا کوئی ڈیمینشیا کا اگر کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، کہ پھر وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، پھر وہ اکڑ جاتا ہے، کہ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی جن آ گیا، کوئی چڑیل آ گئی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ہوتا ہے، اس کے ایک الگ سمٹم ہوتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہماری بات چل رہی ہے زومبیز کے اوپر۔ اچھا، یہ زومبیز کیا ہے؟ ایک بیماری ہے، یہ کوئی فرضی کریکٹر نہیں ہے یہ۔ اچھا، پھر وہ بیماری کی جو انتہا کو پہنچے گی نا، پھر وہ جو وائرس انسان کے اندر موجود ہوگا، یعنی کہ وہ بیماری انسان کے اندر موجود ہوگی، پھر جب وہ اپنی شدت کو پہنچے گی نا، پھر وہ اس کی تکلیف کے مارے جو نا، پھر اس کے ہاتھ پیر پاؤں سب مڑنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ گردن، ہر چیز مڑنے شروع ہو جائے گی اس کی، وہ تکلیف کے مارے ہو رہا ہوگا اس کے۔ اچھا، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص درد کی شدت میں ہوتا ہے، یا اس کے اگر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، یا کوئی آپ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز ایذا یا کوئی تکلیف دیتے ہیں تو اس کے منہ کے اندر ایک لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ وہ اس کو دباتے ہیں، یعنی کہ زبان نہ کٹے یا دانت نہ ٹوٹے، یا اس طریقے کی ہم اس کو احتیاطاً منہ میں دیتے ہیں۔ لیکن اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس درد کی شدت اور تکلیف میں نا تھوڑا سا اس کو ایک سکون سا ملتا ہے۔ اب جب یہ بیماری انسان کے جسم کے اندر داخل ہوگی نا، تو یقیناً اس کو پھر وہ سکون ملے گا کسی چیز کے ماंس کو کاٹنے کے لیے، یعنی کہ پھر وہ کوئی گوشت کو اپنے منہ کے اندر رکھے گا نا، تو اب ظاہر سی بات ہے انسان جب شیطانی جو بیماری ہوگی جو انسان کے اندر داخل ہوگی، پھر وہ اسی ہی چیزوں کو پسند کرے گی جیسے ماंس ہو گیا۔ اب ماंس انسان کے گوشت، پھر جب وہ کسی کو چبائے گا نا، یعنی کہ کسی کو اگر کاٹے گا یا کسی کو منہ میں رکھ کے دبائے گا، تو اس کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ جو ماंس ہوگا نا وہ جسم سے جدا ہو جائے گا۔ اب پھر جب لوگ ایسی حالات، ایسی کیفیتیں اس بیماری کی صورت میں دیکھیں گے نا، تو پھر لوگ اس سے ڈریں گے۔ اس کریکٹر کو نام زومبی دیا گیا، جبکہ یہ کریکٹر نہیں ہے، یہ اس بیماری کی انتہا ہوگی۔ زومبیز یہ نہیں کہ شیطان آپ کے اندر آگے داخل ہو جائے گا، یہ بیماریاں آپ کے اندر پیدا کی جائیں گی۔ اچھا، پھر جب یہ چیز اپنی انتہا کو پہنچے گی، اچھا، اس سے یہ نہیں کہ مسلمان متاثر نہیں ہوں گے، یا ہندو متاثر نہیں ہوں گے، یا عیسائی متاثر نہیں ہوں گے، یا یہودی متاثر نہیں ہوں گے، اس سے ہر شخص متاثر ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ ہاں، اس میں صرف وہ شخص محفوظ رہے گا جسے اللہ رب العزت محفوظ کرنا چاہے، بس یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ یہ ہم اس ہی دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں، یا بہت قریب ہیں، یا داخل ہونے والے ہیں، کہ جس کے بارے میں پناہ مانگی گئی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب ہوگا کیا کہ آپ
یہ دیکھیں کہ یہ سارا کام جو ہوگا نا یہ ایک سسٹم کے تحت ہوگا، اور وہ سسٹم کیا ہے؟ ٹیکنالوجی۔ اب آپ سمجھ لیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور ہم کہاں پہنچے۔ امید ہے کہ آپ پہنچ تو گئے ہوں گے یہاں تک، آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ اس کی زومبیز، مجھے پتہ نہیں زومبیز کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، میں تو اس سے بیماری ہی کہوں گا، وہ تو زومبیز تم لوگوں نے کہا ہے۔ اور یہ ویڈیو خاص کر نویر اور سمیر، یہ ان کے کہنے پہ میں نے بنائی ہے، ان کے کہنے پہ میں نے اس حقیقت کو بتایا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہوگی، آئی بس سمجھ میں؟ اب اس سے محفوظ کون رہے گا؟ وہ جسے اللہ محفوظ کرنا چاہے، بس۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حدیثوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دابت الارض کے نام سے ایک جانور زمین سے نکلے گا۔ آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی کہ قیامت سے پہلے ایک دابت الارض کے نام سے ایک جانور نکلے گا، جس کے بارے میں کہ وہ صفا مروہ کے درمیان سے نکلے گا، اور وہ 3 دن تک نکلتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر وہ 3 دن تک ہی تمام انسانوں کے ماتھے پہ کافر اور مومن لکھ دے گا۔ اچھا، جس کے اندر یہ بیماری ہوگی اس کو وہ کافر لکھ دے گا، اور جس کے اندر یہ بیماری نہیں ہوگی اس کو مومن لکھ دے گا۔ بات کہاں پر آ گئی؟ وہی ٹیکنالوجی پر۔ یہ سارا کام ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اچھا، پھر حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے، پھر جو مومنین بچیں گے پھر ہوائیں چلائی جائیں گی، جب وہ ہوائیں چلیں گی پھر ان کی موت واقع ہوگی اس سے۔ ہاں، وہ ہوا باقاعدہ ان مومنین کے بغلوں کے نیچے سے نکلیں گی کہ جس سے وہ انتقال پا جائیں گے یا مومنین مر جائیں گے۔ ہاں، شہادت کا درجہ ہوگا، مومنین ہے نا، ظاہر سی بات ہے، لیکن یہی وہ بیماری ہوگی جو انسان کے جسم کے اندر ہوگی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا کے اندر ایک بیماری پھیل جائے گی، اس بیماری کے لیے کوئی مسیحا تو آئے گا نا جو دوا لے کر آئے گا۔ اب وہ مسیحا کون ہے؟ جس کو یہ لوگ مسیحا کہتے ہیں، جس کے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جس کو یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ وہ یہ کہے گا کہ یہ شفا ہے اس بیماری کی، جبکہ وہ شفا نہیں ہوگی، وہ موت ہوگی، اور پھر وبائیں پھیلیں گی۔ اچھا، یہ جو بیماری ہے نا یہ مخصوص لوگوں میں ہوگی، ہے آئی بات سمجھ میں؟ لیکن جو وبائیں چلیں گی نا پھر وہ سب میں پھیلیں گی وبائیں، آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، پھر لوگ وباؤں سے مرنا شروع ہوں گے۔ اچھا، وباؤں سے جو مرتے ہیں نا ان کے بارے میں یہ کہ وہ شہادت کا ایک درجہ ہے۔ اچھا، جو مومنین ہوں گے نا وہ شفا کو نہیں لیں گے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ شفا نہیں، یہ موت ہے۔ اچھا، یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ مجھے کہاں سے پتہ یہ باتیں؟ مجھے کیسے پتہ یہ باتیں؟ آپ نے حدیثیں پڑھی ہوں گی نا کہ دجال جب آئے گا تو پھر کیا کیا ماحول پیدا ہوگا، پھر کیا سمٹم پیدا ہوں گے، پھر کس طریقے سے دنیا ایک تباہی کی طرف جائے گی، کس طرح پھر مومنین کی شہادت ہوگی، پھر کس طرح کفار کی موت ہوگی، پھر کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر کس طرح حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، کس طرح پھر یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو میں سمجھتا ہوں زومبیز کا بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب اس سے محفوظ رہنے کا تو خیر دیکھیں بات یہی ہے کہ اس بیماری سے محفوظ صرف وہی رہے گا جس کو اللہ چاہے، لیکن انسان اپنے خود تدبیر بھی کر سکتا ہے، اور کرے، اور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ
کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھتا ہے سورہ کہف کی، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ ہر فتنے سے محفوظ رہتا ہے، وہ ہر وباؤں سے محفوظ رہتا ہے، ہر بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ سورہ قریش کا تعلق ان فتنوں سے بہت گہرا ہے۔ یہ شر ہے تو سورہ قریش خیر ہے، یہ اندھیرا ہے تو سورہ قریش اجالا ہے، یہ رات ہے تو سورہ قریش دن ہے، یہ باطل ہے تو سورہ قریش حق ہے۔ جہاں جہاں یہ وبائیں، یہ فتنے، یہ معاملات ہیں، وہاں وہاں سورہ قریش موجود ہے۔ سورہ قریش آپ کی حیات، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی، یہ سمجھ لیں کہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے کام آنے والی ہے۔ اور سورہ قریش ہی کا لشکر انشاءاللہ ان وباؤں سے، ان بلاؤں سے، ان فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لشکر کو بزرگان دین کی دعا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لشکر کے بارے میں، ان پڑھنے والوں کے بارے میں بزرگان دین کا ہی فرمان ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس سے کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔